تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب جن کو دفن کیا جا رہا تھا تو میرے کندھے پر ایک شخص نے ہاتھ رکھا اور یہ الفاظ کہے کہ مجھے معلوم ہی تھا کہ یہاں تو ہی آئے گا، مجھے معلوم ہی تھا کہ یہاں تو ہی آئے گا، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میں اور ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، تو مجھے معلوم ہی تھا کہ تم تینوں حضرات ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے۔ تو جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ کہنے والا شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم وقور العلم والحكم وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب رضي الله عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم. سامعین محترم، معززین علاقہ، آج یکم محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور پہلا دن 1442 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج سے 1419 سال قبل اسی دن ایک عظیم شخصیت جنہیں شہید کیا گیا بعینہ یکم محرم الحرام کا دن تھا۔ یہ مہینہ، اس مہینے کے اندر بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ اسی مہینے کے اندر امام حسین رضی اللہ عنہ انہیں ظالمانہ طور پر شہید کیا گیا کربلا کے میدان میں، اور اسی مہینے کے اندر یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو بہرحال آج سے 1419 سال قبل یا 18 سال قبل، اگر تو چونکہ وہ 23 ہجری میں ان کو زخمی کیا گیا اور سن 24 ہجری کے پہلے دن وہ دنیا سے وفات پا گئے، تو 23 سال اگلے سال کو حصہ ایک دن مزید ڈالا جائے تو پورا سال، سن 24 ہجری کو وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ بہرحال عمر رضی اللہ عنہ دنیا کے انبیاء کے بعد تمام لوگوں میں جو پہلے نمبر پر افضل شخصیت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اگر ان کے بعد اس کائنات کے اندر کوئی افضل ترین ہستی ہے تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عمر بن خطاب بن نفیل 8ویں پشت کے اندر جا کر ان کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ یہ بن عدی کی اولاد ہیں، وہ بن مرہ کی اولاد تھی، لیکن 8ویں پشت پر جا کر ان کا اور جناب محمد الرسول اللہ کا نسب ایک ہو جاتا ہے۔ خود کہا کرتے تھے
بہرحال ان کی جو بچپن کی زندگی اور پیدائش کے متعلق کچھ صراحت نہیں ہے، کس کو کیا خبر تھی کہ یہ آئندہ جا کر ایک پوری دنیا کے لیے ایک ایسا حکمران بنے گا کہ قیامت تک زندگی اور دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکے گی۔ اسی لیے جب کسی کو خبر بھی نہیں تھی تو تاریخ بھی نوٹ نہیں کی گئی، ان کے بچپن کے واقعات بھی نوٹ نہیں کیے گئے، لیکن خود کہا کرتے تھے ایک دفعہ ایک بستی سے گزرے جو مکہ معظمہ سے 10 میل کے فاصلے پر ہے، زجنان اس کا نام ہے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایک زمانہ وہ تھا جب میرے والد مجھ سے اونٹ چرایا کرتے تھے، میں اونٹ چراتا تھا اور جب تھک کر بیٹھ جاتا تو والد مجھے بے رحمی سے مارتے، لیکن آج وہ دن ہے کہ اللہ کے سوا مجھ پر کوئی حکمران نہیں ہے، اللہ کے سوا مجھ پر کوئی حاکم نہیں ہے۔ تو ان کے جو والد تھے خطاب، ان کے دادا نفیل، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک خطاب تھا اور ایک عمر تھا۔ عمر کا آگے بیٹا تھا زید۔ یہ زید جو تھا یہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی موحد تھے، دین ابراہیمی پر تھے اور لوگوں کو بت پرستی سے روکا کرتے تھے۔ اور جو خطاب تھے ان کا بیٹا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی بڑے سخت۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو تقریباً 40 سے 50 صحابہ مسلمان ہو گئے، جن میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی ہے، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، اور بڑے بڑے صحابہ بھی تھے۔ اب حمزہ جیسے بہادر صحابہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے تاجر صحابہ، بڑے صحابہ، 40-50 صحابہ کی تعداد مسلمان ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح وہ کفار جو ہے ان کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، مشقت بھرانا زندگی تھی، یہاں تک کہ اپنی عبادت بھی یہ لوگ چھپ کر کیا کرتے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت محسوس کی کہ کوئی ایسا شخص اسلام لے آئے کہ جس کے اسلام لانے کی وجہ سے مسلمانوں کو تقویت ملے، ان کو قوت ملے۔ تو جب نظر دوڑائی گئی تو 2 شخص نظر آئے جن کے اندر یہ صفات تھی، ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ایک ابو جہل یعنی کہ عمر بن ہشام۔ یہ 2 شخص ایسے تھے کہ جن کے اندر یہ صفات تھی کہ حقیقت تسلیم کرنے کے بعد یہ اس حقیقت پر ڈٹ جانے والے اور جان کو قربان کرنے والے لوگ تھے۔ اب دونوں کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ حالانکہ ابو جہل ایمان نہ لایا، اس نے کفر کو حقیقت سمجھا، اسی کفر پر اس قدر ڈٹا رہا کہ اپنی جان دیتے وقت بھی فخر سے کہتا رہا کہ میری گردن یہاں ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے۔ معلوم یہ پڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو دعا کی تھی وہ ابو جہل کو اس لیے شریک کیا تھا اس دعا کے اندر کہ ان دونوں کے درمیان صفات مشترک تھی، اس کے اندر بھی بہادری تھی، اس کے اندر بھی بہادری تھی، وہ بھی حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد اس پر پختہ رہنے والے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد اس پر جان نشاور کرنے والے، لیکن اس کے نصیب میں ایمان لانا نہیں تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا قبول ہو گئی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے دونوں کو مانگا تھا، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک، اے اللہ دونوں شخصوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، بأبی جہل او بعمر بن الخطاب۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، ادھر کفار مکہ جمع ہو کر مشورہ کر رہے ہیں، جن میں ابو جہل نے تقریر کی اور تمام کفار مکہ کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا کہ یہ کب تک ایسا ہوتا رہے گا کہ باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، ایک بھائی مسلمان دوسرا کافر، دونوں آپس میں دشمن، باپ مسلمان بیٹا کافر، دونوں آپس میں دشمن، ہمارے گھر اجڑ گئے ہیں، ہمارے خاندان اجڑ گئے ہیں، اس کا فیصلہ ہم کب کریں گے؟ یعنی کہ رسول اللہ جو محنت کر رہے تھے، جس گھر میں ایک مسلمان ہو جاتا باقی کے مخالف، ایک کافر ہے ایک مسلمان، دونوں دشمن،
تو وہ لوگ تنگ آ کر ابو جہل نے خوب تقریر کی اور ان کو ابھارا کہ اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ کو نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا عمر حل تو یہی ہے لیکن کرے کون؟ کیونکہ رسول اللہ کی پشت پناہی بنو ہاشم قبیلہ تھا، ان کا خاندان تھا، وہ لوگ یہ چاہتے تھے لیکن ڈر اور خوف کے مارے کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ قبائلی جو علاقہ تھا اگرچہ کوئی ناحق پر بھی ہوتا تو قبیلہ ان کے ساتھ ڈٹ جاتا کہ ہمارے قبیلے کے فرد کو تم کیسے قتل کرو گے، اسی لیے وہ قبیلہ کے ڈر کی وجہ سے وہ اس کام کو کرنے سے گریز کرتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اس کا حل یہی ہے۔ کہا کرے کون؟ کہا میں کروں گا۔ اس سے قبل بھی عمر رضی اللہ عنہ اکتا گئے تھے، تنگ آ گئے تھے کہ جب بھی کوئی مسلمان ہوتا اگر ان کا بس چلتا یہ ان کو خوب مارتے۔ ان کی ایک باندی تھی لبینہ، وہ مسلمان ہو گئی، عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا مارتے مار مار کر تھک جاتے اور کہتے ابھی تھک گیا ہوں، جب تھوڑی دیر کے بعد وقفے سے پھر ماروں گا۔ تو نتیجہ اور حل یہی نکالا کہ جناب محمد الرسول اللہ کو ختم کر دیتے ہیں، قصہ ختم ہو جائے گا۔ کہا عمر یہ تم ہی کر سکتے ہو، تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تلوار لے کر نکلے، ننگی تلوار ہے کہ جاتا ہوں جناب محمد الرسول اللہ کا قصہ ختم کرتا ہوں۔ رستے کے اندر آ رہے ہیں تو رستے کے اندر یا تو حضرت ایک روایت کے مطابق ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ ملے جو غالباً ابو سفیان کے بڑے بیٹے تھے، یا پھر نعیم بن عبداللہ ملے۔ کہا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ کا قصہ ختم کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے ان کا رخ موڑا، کہا ان کا قصہ بعد میں ختم کرنا، پہلے اپنے گھر کا حال تو لے لو کہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بھائی سعید، بہنوئی سعید بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ جو سعید تھے یہ زید کے بیٹے تھے، ان کے چچا زاد بھائی کے بیٹے بھی تھے اور بہنوئی بھی تھے۔ چونکہ سعید اسلام اس لیے لا چکے تھے کہ ان کے والد پہلے ہی سے موحد تھے، تو سعید اسلام قبول کر چکے، ان کی وجہ سے ان کی بیگم حضرت فاطمہ جو حضرت عمر کی بہن تھی وہ بھی اسلام لے آئی۔ اب غصے کے عالم میں گھر کی طرف چلے اور ان کو قرآن سکھا رہے تھے، نئی صورت نازل ہوئی تھی سورۃ الطٰہٰ، حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان کو یہ صورت سکھا رہے تھے۔ دروازے پہ دستک دی، کون؟ عمر۔ تو خباب کو چھپا دیا کہ ان کا تو آتے ہی سر قلم کر دیں گے، ہمارے ساتھ تو چلو پھر بھی نرمی کریں گے، میں بہن ہوں یہ بہنوئی ہے، ان کو چھپا دیا۔ دروازہ کھولا تو کہا مجھے آواز آ رہی تھی، کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا تم مسلمان ہو چکے ہو، مرتد ہو گئے ہو، اپنے دین کو چھوڑ دیا۔ بہنوئی کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے۔ بہن بیچ میں آئی چھڑانے، ان کو بھی مارنا شروع کر دیا، چہرے کو لہو لہان کر دیا۔ وہ بھی عمر ہی کی بہن تھی، خطاب کی بیٹی تھی، کہنے لگی عمر جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے، آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے جان تو جا سکتی ہے، کلمہ نہیں چھوڑ سکتے، جس باپ کی تو اولاد ہے اسی باپ کی میں بھی اولاد ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو جسم پر ایک اثر سا طاری ہوا، بیٹھ گئے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ پڑھ کیا رہے تھے؟ تو اب وہ بہن کی مزید جرت دیکھیں، صحائف تھے لے کر آئی۔ کہا ہاتھ نہیں لگا سکتے، تم نجس ہو، مشرک ہو، جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ پھر میں پڑھاؤں گی کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے۔ غسل کر کے آئے، بیٹھے، اتنے میں حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے ان کو پتہ چلا کہ اب ذرا نرمی آ گئی ہے، وہ بھی باہر آ گئے۔ تو بہن نے قرآن سنایا ان کو، سورۃ الطٰہٰ، صحائف پکڑائے، عمر نے دیکھا اور پڑھتے گئے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی۔ اور آپ دیدہ ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے۔ کہا کہ مجھے جناب محمد الرسول اللہ کے پاس لے چلو۔ خوشی کے عالم میں اب ان کو خبر تو پہنچ چکی تھی کہ عمر نکلے ہیں، تلوار اسی طرح پکڑی، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، 7 صحابہ ہیں، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، ایک صحابی نے دیکھا کہ عمر آئے ہیں، بھاگ کر آئے، یا رسول اللہ عمر آیا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار بھی ہے۔
کہا آنے دو اسے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے ٹھیک، وگرنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ دروازہ کھولا گیا، عمر رضی اللہ عنہ آئے تو رسول اللہ نے بڑھ کر ان کا دامن پکڑا اور فرمایا کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کلمہ شہادت پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہونے آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کلمہ پڑھا تو صحابہ نے خوشی کے عالم میں تکبیر کی آواز بلند کر دی، یہاں تک کہ مکہ کے جو وادیاں ہیں وہ اس تکبیر کی آواز سے گونج اٹھے۔ اس قدر خوشی ہوئی کہ عمر ادھر رسول اللہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم اعز الاسلام۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ خاص طور پر عمر کے لیے دعا کی گئی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب بخاصہ، کہ اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور ادھر وہ اس ارادے سے آ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کا قصہ ختم کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ کی دعا کو قبول کیا، اور رستے کے اندر ان کی نیت پر ایسا اثر پڑا کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ کے پاس پہنچے ہیں، لیکن قاتل بن کر نہیں، غلام بن کے پہنچے۔ کلمہ شہادت پڑھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اتنے میں جبریل آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے آسمان کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے۔ نماز کا وقت آیا، نماز کی تیاری کرنے لگے تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول نماز یہی پڑھیں گے؟ کہاں یہی پڑھیں گے۔ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم حق پر ہیں۔ تو پھر یا رسول اللہ ہم اپنی عبادت چھپ کر کیوں کرتے ہیں؟ آج ہم نماز جو ہے وہ سر عام پڑھیں گے اور بیت اللہ کے اندر پڑھیں گے۔ ابھی تک مسلمان خوف کی وجہ سے وہاں جا نہیں سکتے تھے، لیکن عمر کا اسلام لانا انہوں نے ان کو بے خوف کر دیا۔ نماز کے وقت سارے صحابہ کو لے کر گئے اور آواز دی کہ جو چاہتا ہے اس کے بچے یتیم ہو جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے۔ آج عمر نماز پڑھنے لگا ہے، آ کر روک کے دکھائے۔ تو وہ لوگ سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ جس عمر کو ہم نے قتل کرنے بھیجا تھا آج تو وہ ان کا غلام بن گیا۔ تو تب سے عمر رضی اللہ عنہ نے نماز جو ہے وہ کھلے عام پڑھانا شروع کر دی۔ اسی وجہ سے ان کا جو لقب پڑا الفاروق پڑا، فرق کرنے والے، کہ ان کے اسلام لانے کی وجہ سے کفر اور حق کے درمیان ایک فرق ظاہر ہو گیا۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر بھی کچھ محدث لوگ تھے، ملہم محدث، کہ جن پر اللہ کی طرف سے الہام ہوا کرتا تھا، میری امت کا محدث عمر بن خطاب ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں نے آج خواب دیکھا کہ مجھے خوب دودھ پلایا گیا، اور جب میں نے پیا اور سیر ہو گیا تو بقیہ بچا دودھ میں نے حضرت عمر کو پکڑا دیا۔ کہا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ ہاں یہ خواب کی تعبیر علم ہے کہ پہلے مجھے علم سے نوازا گیا، اس کے بعد میرے ہی علم سے عمر کو نوازا گیا۔ تو ملہم اور محدث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر الہام ہوا کرتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کوئی بات کہہ دیتے، کوئی سوچتے اللہ کی طرف سے وہ قرآن بن کر نازل ہو جاتا۔ اب ایک روایت، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرنے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، یہاں تک پڑھا کہ اللہ نے انسان کو ایک لوتھڑا بنایا، پھر ہڈیاں چڑھائی، پھر اس کے وجود۔ یہ آیت کے اندر اس کی ترجمانی ہے، ثم انشأناه خلقا آخر۔ عمر سن رہے ہیں، جب یہاں تک سنا تو عمر رضی اللہ عنہ بے اختیار پکار اٹھے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اب یہاں عمر کے زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے، وہاں جبریل امین اس کو قرآن لے کر پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ یہ جملہ اللہ نے قرآن بنا کر اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زبان پر الفاظ اور ان کی جو رائے ہوتی وہ اللہ رب العزت اس کو قرآن بنا کر اتار دیتی۔ اب اسی موقع کے اوپر حضرت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن ابی جو منافق مرا اور اس کے جنازے کے لیے حامی بھری، پہلے تو وہ کرتا مانگنے آیا، بیٹا جو ہے وہ ایک نیک اور متقی انسان تھا،
والد کا صدمہ تھا، وہ مرا، کہا یا رسول اللہ آپ کرتا دے دیجئے۔ کرتا دینے کے بعد کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے آپ ان کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ آ گئے، یا رسول اللہ ایسا نہ کیجیے، آپ ایک منافق کا جنازہ پڑھائیں گے، ایک جو شخص ساری عمر آپ کی مخالفت کرتا رہا، دشمنی کرتا رہا، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیے۔ لیکن رسول اللہ کہنے لگے عمر میں نے وعدہ کیا ہے، میں نے زبان دی ہے، میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ اب عمر رضی اللہ عنہ کی یہ رائے ہیں، اللہ نے فوراً جنازہ پڑھانے کے بعد قرآن اتار دیا، فَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کسی ایسے شخص کا جنازہ نہ پڑھائیے اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوئیے۔ پتہ چلا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی سوچ یہ تھی کہ جنازہ نہ پڑھایا جائے، اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قرآن بن کر اتار دیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب لڑائی ہوئی اور 70 بڑے بڑے جو کفار مکہ تھے ان کو قید کیا گیا، اور قید کرنے کے بعد جب ان کا فیصلے کا وقت آیا کیا کیا جائے، تو اللہ کے نبی نے ابو بکر سے رائے مانگی کہ ابو بکر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ کہا یا رسول اللہ ان کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے، ان سے جرمانہ لیا جائے اور ان کو رہا کر دیا جائے۔ عمر تم کیا کہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، میں اپنے رشتہ دار کو قتل کروں گا، ابو بکر اپنے رشتہ دار کو قتل کرے، علی اپنے رشتہ دار کو قتل کرے، یا رسول اللہ حمزہ اپنے بھائی عباس کو قتل کرے، علی اپنے بھائی عقیل کو قتل کرے، میں اپنے رشتہ دار کو قتل کروں، ان کو رہا نہ کیا جائے۔ یا رسول اللہ یہ کفار آج ہمارے ہاتھ چڑھے ہیں، یہ اسلام اور باطل کی لڑائی ہے، حق اور باطل کی لڑائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی رائے کو مناسب سمجھا اور ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ اب یہ کام پورا ہوا، ادھر سے اللہ رب العزت نے وحی اتاری، ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسخن فی الارض، کہ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ دنیا کے کسی کام کے عوض ان قیدیوں کو رہا کر دیتے۔ مطلب جو عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ ان کا سر قلم کیا جائے، وہی اللہ نے قرآن بن کر اتار دیا، اور آگے فرمایا کہ اگر ہم نے معافی کا فیصلہ پہلے سے نہ کیا ہوا ہوتا تو اس عمل کی وجہ سے تم لوگوں پر عذاب آ جاتا۔ تو حضرت ابو بکر اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ عمر آ گئے، یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہو؟ کوئی سبب بتاؤ میں بھی آپ کے غم میں شریک ہو جاؤں۔ فرمایا عمر تمہارے رائے پر اللہ نے قرآن اتار دیا، اگر اللہ نے پہلے سے معافی کا فیصلہ نہ کیا ہوا ہوتا تو ہم پر عذاب آ جاتا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جو رائے ہوتی وہ قرآن بن کر اتر جاتا ہے۔ ان کی رائے تھی کہ شراب حرام ہونی چاہیے، دعا کرتے تھے اللہ شراب کو حرام فرما۔ اللہ نے قرآن کے اندر سورت اتار دی، یسألونک عن الخمر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ تدریجاً پہلا حکم کہ شراب کے متعلق پوچھتے ہیں، یہ شراب اس کے اندر نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے، کچھ صحابہ نے شراب کم کر دی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے رہے، اللہ اس کو حرام فرما، اس کو حرام فرما۔ پھر قرآن کی دوسری آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تم نماز کے قریب نہ جایا کرو جب تک کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اس پر مزید صحابہ نے شراب چھوڑ دی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کو تسلی نہ ہوئی، دعا یہی کیا کرتے تھے، اے اللہ شراب کو مکمل طور پر حرام فرما۔ اللہ نے تیسری آیت اتار دی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دی گئی ہے۔ تو یہ عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے، عمر رضی اللہ عنہ کی رائے ہوتی، اللہ پاک اس کو قرآن بنا کر اتار دیتا۔ اب جب مقام ابراہیم جو نفل طواف کے بعد پڑھا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ حضرت عمر کہنے لگے، یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ یہ نفل ہم مقام ابراہیم پہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ رب العزت نے فوراً قرآن اتار دیا، واتخذوا ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو جو ہے وہ طواف کے بعد جو تم نفل نماز پڑھتے ہو اس کو اپنا مصلی بناؤ، یہاں پر آ کے پڑھا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی گئی، عبداللہ بن ابی منافق اور ان کی پاک دامنی پر جب بہتان لگایا گیا کہ اما عائشہ ایک بد کردار عورت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس موقع پر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو رائے تھی وہ اللہ نے قرآن بن کر اتار دیا۔ وقت گزرتا گیا، مہینہ گزر گیا، حضرت علی سے مشورہ لیا گیا، یا رسول اللہ حضرت علی آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ عائشہ نے ایسا کام کیا ہوگا کہ نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ ایسا نہیں کیا ہوگا،
اس کی جو باندی ہے میں نے اس سے پوچھا ہے، وہ اس کا کہنا ہے کہ اماں عائشہ ایسی حرکت نہیں کر سکتی، اور ساتھ میں حضرت علی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ آپ کے لیے عورتوں کی کیا کمی ہے، عائشہ نہیں تو کوئی اور صحیح کسی اور سے شادی کر لیں۔ پھر حضرت عمر کو بلایا گیا، عمر تم کیا کہتے ہو کہ عائشہ نے کوئی ایسا فیل کیا ہوگا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ عائشہ کے ساتھ نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یہ اللہ رب العزت نے کروایا تھا؟ کہا اللہ کی طرف سے یہ نکاح ہوا تھا، اور عائشہ کا نکاح بھی عرش پر کیا گیا ہے، فرش پر نہیں ہوا۔ کہا یا رسول اللہ جو اللہ آپ کے جسم پر ایک گندی مکھی بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، وہ آپ کے بستر پر ایک گندی عورت کو کیسے لانا پسند کریں گے؟ تو ہمارا اللہ اس قدر کمزور ہے کہ وہ ایک معیوب عورت کو آپ کے بستر پر لے آئے؟ یا رسول اللہ ایسا قطعاً ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ہی کہا فسبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ الفاظ دہرائے۔ وہاں سے اللہ نے حضرت عائشہ کی برات پر صورت نازل کی، اور یہی الفاظ فسبحانک ھذا بہتان عظیم کہ یہ تو ایک بہت بڑی بہتان ہے جو اماں عائشہ پر لگائی گئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو رائے پیش کرتی اللہ قرآن بنا کر اتار دیتا۔ اسی طرح بغیر اجازت کے لوگ گھروں کے اندر داخل ہو جایا کرتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بالکل پسند نہیں تھا۔ ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے، ایک غلام آ گیا، بغیر اجازت کے اندر آ گئے، چونکہ اللہ کی طرف سے ابھی حکم نہیں تھا، تو دعا کرنے لگے اے اللہ اس بغیر اجازت کے آنے کو حرام فرما۔ اللہ نے قرآن اتار دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، کہ گھروں کے اندر بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو۔ تو یہ تو عمر رضی اللہ عنہ ملحم شخص تھے، محدث شخص تھے کہ جو سوچا کرتے تھے اور جو ان کی رائے ہوا کرتی تھی اللہ رب العزت قرآن بنا کر اتار دیتے۔ پھر ان کو حکومت ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، حضرت ابو بکر کا دور آیا، 2 سال انہوں نے خلافت کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، انتہائی منصفانہ طریقے سے انہوں نے حکومت کی اور 22 لاکھ مربع میل پر حکمران بنے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے، پہرا دیا کرتے تھے۔ ریاست مدینہ تھا، رات کے وقت پہرا دیا کرتے تھے، رات کو نکلتے، کسی کو تکلیف تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ گزر رہے تھے، ایک آدمی کو دیکھا کہ بیچارہ پریشان ہے، مسافر ہے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا مسافر ہوں، اس خیمے کے اندر میری گھر والی ہے، بیمار ہے، ولادت کا مسئلہ ہے۔ تو فوراً گھر بھاگتے ہوئے گئے اور اپنی اہلیہ کو پکڑا اور ساتھ کچھ سامان پکڑا اور ان کے خیمے میں بھیج دیا کہ جاؤ ان کی تیمارداری کرو۔ تو جب وہ اہلیہ گئی اور وہاں خدمت کرنے لگی تو کچھ دیر کے بعد وہاں ان کی ولادت ہوئی، بیٹا ہوا، تو اندر سے آواز دی کہ امیر المؤمنین اپنے دوست کو خوشخبری دے دو کہ اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا ہے۔ تو جب وہ شخص نے سنا کہ امیر المؤمنین ان کو پکارا گیا، یہ تو عمر بن خطاب ہیں، تو کہا جی میں نے آپ کو تکلیف دی ہے، آپ امیر المؤمنین؟ کہا نہیں یہ تو میرا حق بنتا تھا۔ تو اس قدر اتنی بڑی شخصیت اور اتنے صفات والے کہ رات کو گشت کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف تو نہیں ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ ایک دفعہ رات کو گشت کر رہے تھے تو بچے کی رونے کی آواز سنی، صبح اس کے والد کو مسجد میں بلایا اور کہا تمہارا بچہ رات کو رو رہا تھا، کیا معاملہ؟ کہا امیر المؤمنین ہم نے اس کا دودھ وقت سے پہلے چھڑا دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضرت امیر المؤمنین نے بچوں کے دودھ چھڑانے کے بعد ان کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ جو آج بھی برطانیہ کی حکومت جب بچوں کو وظیفہ دیتی ہے تو عمر لا کا نام دیا کرتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے جو عمر رضی اللہ عنہ نے جاری کیا تھا۔ انہوں نے بڑے کارنامے کیے تھے، یتیم خانے بنوائے، فوجی چونیاں بنوائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بچوں کے لیے وظیفے مقرر کیے، یتیم خانے بنوائے، بے سہاروں کے لیے بندوبست کیا، اپاہج لوگوں کے لیے الگ انتظامات کیے۔ ان میں ایک عمل یہ بھی تھا کہ جو بچہ پیدا ہو جاتا اس کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا جاتا، جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا اسی طریقے سے وظیفے کے اندر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اضافہ ہوتا رہتا۔ تو کہا امیر المؤمنین آپ نے وظیفہ مقرر کیا ہے، دودھ کو چھڑانے کے بعد اس کے لیے جاری ہوگا، ہم نے وقت سے پہلے اس کا دودھ چھڑا دیا۔ تو بیٹھ کر رونے لگے اور فرمایا کہ ہائے عمر تم نے کیا کر دیا، تمہاری وجہ سے کتنے بچوں کو وقت سے پہلے دودھ سے چھڑا دیا گیا ہوگا۔ اور یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ آج کے بعد جیسے ہی بچہ پیدا ہو جائے اس کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ رات کا وقت ہے، گشت کر رہے ہیں،
ایک خیمہ دیکھا، کچھ بچے بیٹھ کر پاس رو رہے ہیں۔ ایک عورت کو دیکھا، کہا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جی بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ اس ہنڈیا ابل رہی ہے، کھلاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا ہنڈیا میں کچھ بھی نہیں ہے، پتھر رکھے ہوئے ہیں آگ پہ تاکہ یہ بیچارے جو ہے اسی آسرے کے ذریعے سو جائے۔ فوراً واپس آئے اور غلام کو پکڑا اور چربی اور گوشت جو سامان ضرورت تھا وہ بورے کے اندر ڈالا اور غلام سے کہا اس کو میرے کندھے پہ رکھ دو۔ کہا امیر المومنین اسے میں ہی اٹھا لیتا ہوں۔ کہا نہیں میرے کندھے پہ رکھ دو۔ وہ اصرار کرنے لگا۔ کہا اچھا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ کہا امیر المومنین وہ تو ہر آدمی اپنا اٹھائے گا۔ کہا پھر میرے کندھے کے اوپر رکھ دو، اور لے جا کر اس کے حوالے کیا، اور اس عورت نے کھانا بنایا اور بچوں کو کھلایا، اور کھلانے کے بعد وہ بچے خوشی ہنسی کھیلنے لگے، تب تک بیٹھے رہے اور وہاں سے پھر رخصت ہو گئے۔ یہ ان کی زندگی تھی، یعنی ایک ایسے بہترین حکمران تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اعلیٰ صفات سے نوازا ہوا تھا، اور ان کے اوپر جو ہے وہ الہام ہوا کرتے تھے۔ تقوی کا یہ عالم تھا کہ اکثر ان کو الہام ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ مسجد کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا دن ہے، اور خطبے کے دوران آواز لگا دی یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی پناہ لو، اے ساریہ پہاڑ کی پناہ لو۔ تو صحابہ جو خطبہ سن رہے تھے کہنے لگے شاید عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ ہو گیا، ذہن کسی اور طرف چلا گیا۔ بعد میں وہ فارس کے ساتھ لڑائی تھی، ننداہند کے قریب میں اس مقام میں لڑائی تھی، تو وہ لوگ جو تھے جب واپس آئے تو انہوں نے کہا ہمیں شکست ہونے لگی تھی، اچانک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز آئی اور ہم نے پہاڑ کے پیچھے پناہ لی، اللہ نے شکست جو ہے وہ فتح کے اندر بدل دی۔ تو کہاں وہ لوگ فارس کے قریب لڑ رہے ہیں، کہاں عمر بن خطاب مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہیں۔ سادگی کا یہ عالم تھا۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں روانہ ہوئے، تو ایک غلام ہے، ایک امیر المؤمنین ہے، ایک ہی اونٹ ہے، کبھی غلام اس پر سواری پہ بیٹھ جاتا ہے، کبھی امیر المؤمنین بیٹھ جاتے ہیں، اور کپڑوں کے اوپر 14 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے کہا امیر المؤمنین آپ ذرا کپڑے نئے پہن کر چلے جائیے۔ کہا یہ جو بیت المقدس فتح ہوا ہے انہیں ہمارے کپڑوں نے نہیں بلکہ اسلام نے فتح کیا ہے، اور عمر اسی حالت کے اندر جائے گا۔ جب اس مقام پر پہنچے تو باری جو تھی وہ غلام کی تھی، غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور المؤمنین جو ہے وہ نکیل پکڑے ہوئے اونٹ کو لے جا رہے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا عالم تھا۔ یہ وہ حقیقت کے اندر ریاست مدینہ کے امیر تھے۔ ایک آج ہم ریاست مدینہ کی آواز بلند کرتے ہیں کہ ہم بھی ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن ریاست مدینہ بنانا تو دور کی بات ہے، ان جیسے ان کے جو پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی خاک ہے اس مقام تک بھی پہنچ جائے تو بڑی بات۔ وہ عمر بن خطاب ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکمران ہے۔ جب نکلے مسجد نبوی سے تو ایک عورت نے پکڑا اور پکڑ کر اتنا ڈانٹا، خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل 27 ممالک کے حکمران ہیں، اور امیر المؤمنین ہے۔ عورت ڈانٹتی رہی، ڈانٹ سنتے رہے، عورت ڈانٹتی رہی، ڈانٹ سنتے رہے، وہ چلی گئی۔ صحابہ ایک شخص نے کہا امیر المؤمنین یہ کون عورت تھی جو آپ کو اتنا ڈانٹ کر چلی گئی، آپ نے کچھ نہ کہا؟ کہا ارے میں اس کو کیا کہتا، یہ تو خولا تھی جس نے اپنی بات اور اپنا جھگڑا اللہ سے منوا لیا تھا، تو عمر کی کیا حیثیت ہے؟ وہی خولا جو اپنا جھگڑا رسول اللہ کے پاس لے کر آ گئی کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، اور طلاق زہار کے الفاظ سے دی ہے، انت کا ظہری امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے۔ یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک شوہر ہے، بوڑھی ہوں، بچوں کو چھوڑ کر جاتی ہوں تو کہاں جاؤں گی، بچوں کو لے کر جاتی ہوں تو کہاں پالوں گی۔ دستور یہی تھا، ان الفاظ سے طلاق دے دی جایا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی خاموش، فرمایا طلاق ہو گئی۔ کہا یا رسول اللہ میرے حق میں فیصلہ فرمائے۔ کہا بی بی حق میں کیسے فیصلہ فرماؤں، یہی دستور ہے، طلاق ملی، طلاق ہو گئی۔ اماں عائشہ فرماتی ہے حضور اور خولا کی گفتگو اس انداز سے ہو رہی تھی کہ میں پاس بیٹھی ہوئی، مجھے سنائی نہیں دیا کہ یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، لیکن عرش پر بیٹھے میرے اللہ نے اتنے فاصلے سے سن لی۔ جب مایوس ہو کر رسول اللہ سے مایوس ہوئی تو یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگی اے اللہ تیرے حبیب نے میری بات نہیں مانی، لیکن اے اللہ میرے حق میں میرا فیصلہ نازل فرما۔ یہ کہہ کر دروازے کی طرف روانہ ہوئی تو حضور پر وحی آ گئی۔ فرمایا حضرت عائشہ نے آواز دی خولا رکو، اللہ کے نبی پہ وحی آ گئی ہے، دیکھتی جاؤ کیا وحی آئی۔
جب اللہ کے نبی پر وحی آئی تو قرآن کی آیت اتری، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ ارے وہ عورت جو رسول اللہ کے پاس جھگڑا لے کر آئی تھی، جب وہاں سے کام نہ بنا، وتشتکی الی اللہ، اپنی شکایت اللہ کی طرف پھیر دی اور اللہ نے حق کے اندر فیصلہ نازل فرما دیا۔ تو فرمایا یہ تو وہ عورت ہے جس نے اپنی بات اللہ سے منوا لی، تو عمر کی کیا حیثیت ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ یہ وہی حکمران ہے، اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہے۔ ایک موقع پر خطبہ دینے لگے اور دے کر کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ عورتوں کے لیے مہر کی رقم مقرر کر دی جائے، عورتیں بڑی زیادتی کرتی ہیں۔ ایک بڑھیا اٹھی اور کہنے لگی، عمر تیری کیا مجال کہ تو امیر المؤمنین ہے کہ جب اللہ نے مہر کی رقم مقرر نہیں کی، یہاں تک کہہ دیا کہ ایک خزانہ بھی دینا چاہو تو دے سکتے ہو، تو عمر تم کون ہوتے ہو مہر کی رقم مقرر کرنے والے؟ کہا عمر تو بھٹک گیا تھا، ایک بڑھیا نے اسے اسلام سکھا دیا۔ آج ہم بھی مدینہ کی ریاست کی آواز لگاتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ ہماری مسجدوں کے اندر ہماری ہی مسجدوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، جگہ جگہ پر ناچ گانے اور رقص ہو رہا ہے، پھر کہتے ہیں ہماری مسجدیں ہم پر بند کر دی گئی ہیں، ہمیں مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ کیسے اجازت ملے گی جب ہم مسجدوں کی بے حرمتی اس انداز سے کریں گے کہ مسجدوں کے اندر بجائے نفل، بجائے نماز، بجائے قرآن کی تلاوت کے رقص ہو رہا ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں، اور ہم امید یہ لگائیں کہ اللہ کی طرف سے ہم پر اچھے دن آئے؟ کبھی نہیں ہوگا ایسا۔ اور یہ ہمارا اسلامی ممالک ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ یہ واحد ایسا ملک ہے جو مذہب کے نام پر بنا ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین اور انہی کے لیے بنا ہے کہ اس ملک کے اندر ہم جناب رسول اللہ کے قوانین کو اپنائیں گے، اسلام پر اپنی زندگی گزاریں گے، آزادانہ طور پر عبادت کریں گے۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ اسی ملک کے اندر جس ہستی کے نام پر یہ ملک بنایا گیا، جب اسی کی توہین کی جاتی ہے، اسی کے خلاف گستاخی کی جاتی ہے، تو ہماری عدالتوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ ڈھائی سال ان سے فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ اس گستاخ کو کیا سزا دینی چاہیے۔ ڈھائی سال گزر جاتے ہیں، ہماری عدالتیں مجبور ہیں، پتہ نہیں کس چیز کا ان کو خوف ہے کہ وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتی کہ ان کو سزا کیا دی جائے۔ جس ہستی کے نام پر یہ ملک بنا ہے ان کے لیے تو فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر کوئی اٹھ کر ان کا فیصلہ کر بیٹھتا ہے تو ان کو سزائے ڈھائی مہینوں کے اندر دے دی جاتی ہے۔ کیسا ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے؟ تو بہرحال یہ عمر رضی اللہ عنہ نے ریاست کی، مدینہ کی جو ریاست کو قائم کیا اور اس کے اندر ایک منصفانہ طور پر کر کے دکھایا، حکومت چلا کر دکھائی۔ 10 سال 4 ماہ اور 4 دن انہوں نے حکومت کی۔ 27 ذی الحجہ غالباً یا 26 ذی الحجہ، فیروز ابو اللؤلؤ ایک شخص تھا، جب عمر رضی اللہ عنہ نے ایران کو فتح کیا، ان لوگوں کے دلوں کے اندر ایک آگ اٹھی، ایک بھڑک اٹھی کہ کسی طریقے سے ان سے بدلہ لیا جائے۔ اور یہ ایرانی جو تھے یہ تب سے پیسے لے کر قتل کیا کرتے تھے، یہ ان کا پیشہ تھا۔ رومی اکثر ان سے خوف بھی کھاتے تھے اسی وجہ سے کہ ایرانی پیسے لے کر قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو فیروز نامی یہ شخص مدینہ کے اندر آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، وہاں آ کر آباد ہو گیا، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن شکایت لے کر حضرت امیر المؤمنین کے پاس آیا کہ امیر المؤمنین، میرا جو مالک ہے مغیرہ بن شعبہ وہ مجھ سے محصول زیادہ وصول کرتا ہے۔ فرمایا کتنے کرتا ہے؟ کہا 2 درہم مجھ سے روزانہ لیتا ہے۔ کہا تمہیں ہنر کیا کیا ہے؟ کہا مجھے 3-4 ہنر گنوائے، مجھے فلاں چیز کا بھی ہنر ہے، فلاں چیز کا بھی ہنر ہے۔ فرمایا جب اتنے ہنر کے مالک ہو تو 2 درہم زیادہ تو نہیں ہے، ٹھیک لے رہا ہے۔ تو اس بات کا بھی کچھ اس کو غصہ تھا، اور کچھ وہ پرانی آگ جو ملک ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اس کا بھی غصہ تھا۔ ممکن ہے کہ یہ ایک پلاننگ کے تحت اس کو یہاں بھیجا گیا ہو۔ پھر حضرت جاتے ہوئے امیر المؤمنین نے کہا کہ تم چکی بنا لیتے ہو؟ کہا بنا لیتا ہوں، میرے لیے کہ چکی تو بنا دینا۔ کہا ایسی چکی بناؤں گا کہ قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے۔ جب روانہ ہوا تو امیر المؤمنین نے کہا یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ امیر المؤمنین ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکمران ہے، واضح طور پہ ایک آدمی قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے۔ چاہتے تو فوراً پکڑ لیتے، سزا دیتے، جاسوس لگا دیتے، اپنی سیفٹی کر لیتے، لیکن نہیں، دکھایا کہ اسلامی ممالک کے اندر شک کی بنیاد پر کوئی کسی کو پکڑ نہیں سکتا، کوئی کسی پر ظلم اور جبر نہیں کر سکتا۔ ایک مصر کا جو گورنر تھا اس کے بیٹے نے ایک غلام کو تھپڑ مارا اور دان ٹوٹ گیا۔
امیر المومنین کے پاس پہنچ گئے، امیر المومنین مجھے گورنر کے بیٹے نے مارا ہے، دان توڑ دیا۔ فرمایا خط بھیجا، دونوں کو بلا کر لاؤ۔ دونوں کو بلایا گیا، بیٹا اور گورنر دونوں موجود ہیں مدینہ کے اندر، اور غلام سے کہا گیا جاؤ اس کے منہ پر تمانچے مارو اور تب تک مارنا جب تک اس کا دانت نہ ٹوٹ جائے، ضرورت پڑے تو اس کے باپ کو بھی مارو۔ کہ اس بیٹے کے اندر اتنی جرت کہاں سے پیدا ہو گئی کہ باپ کے عہدے کی وجہ سے یہ لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے۔ باپ نے کہا کہ مجھے کیوں مارا جائے گا؟ کہا تم نے تربیت اچھی نہیں کی ہوئی، اسی لیے تمہارے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور ساتھ میں یہ جملہ فرمایا کہ تمہیں کیسے یہ جرت ہوئی کہ جن لوگوں کو ماؤں نے آزاد جنا ہے تم نے کب سے انہیں غلام بنانا شروع کر دیا، کہ تمہارے عہدوں کی وجہ سے، تمہاری دولت کی وجہ سے یہ لوگ تمہارے غلام نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ابو جو فیروز نامی شخص تھا، اس نے دھمکی دی عمر رضی اللہ عنہ کو، واضح طور پر دھمکی دے کر چلا گیا۔ اگلا دن ہے، صبح کی نماز میں آیا، خنجر ساتھ لیا ہوا ہے، اور خنجر کو پہلے زہر کے اندر خوب اس نے رکھا ہوا تھا کہ کہیں خنجر کام نہ کر جائے تو یہ زہر کام کر دے گا۔ فجر کی نماز میں اندھیرا ہوا کرتا تھا، پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے صفیں سیدھی کی اور نماز کی نیت باندھی، تو اس نے وار کیے خنجر سے، 6 وار کیے، ایک ناف کے نیچے، 5 اوپر، اور آنتڑیاں تک کاٹ دی۔ جیسے ہی گرے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فوراً آگے نماز کے لیے بڑھے اور مختصر طور پر نماز کو مکمل کیا۔ یہ شخص صفوں کو چیرتا ہوا نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن قربان جاؤں ہماری طرح نمازی نہیں تھے کہ فجر میں 2 صفیں ہوں، وہ تو اتنی لمبی صفیں ہوا کرتی تھی کہ اس کے لیے نکلنا ہی مشکل تھا۔ نکلتے نکلتے 13 آدمیوں پر اور وار کر گیا، 6 مزید شہید ہو گئے، 7 زخمی۔ ایک صحابی نے ان کے اوپر کپڑا ڈالا، چادر ڈالی، جب اس کو معلوم پڑ گیا کہ اب پکڑا جاؤں گا تو خودکشی کر کے جان دے دی اس نے۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ کو جب گھر لایا گیا، پوچھا میرا قاتل کون تھا؟ فرمایا ایک جو ہے وہ فارسی تھا، کافر تھا۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کوئی مسلمان نہیں۔ اس کے پیچھے علماء نے لکھا ہے کہ ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ کوئی مسلمان گنہگار نہیں ہوا، لیکن مین بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان ہوتا تو اس سے ایسا فتنہ پھیلتا جیسے حضرت عثمان کی شہادت سے پھیلا اور آج تک چلتا آ رہا ہے، کہ کوئی مسلمان قتل کرتا تو اس سے فتنہ پھیلنے کا اندیشہ تھا کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑیں گے، 2 پارٹیاں بن جائیں گی، کوئی کافر ہے اس نے قتل کر دیا، مر گیا، بات ختم ہو گئی۔ اور حقیقت میں ایسا ہوا بھی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ اگرچہ نام نہاد مسلمان تھے لیکن خود کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ قتل کرنے کے، شہید کرنے کے بعد ایسا فتنہ پھیلا کہ آج تک چلتا آ رہا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اس بنیاد پر اللہ کا شکر ادا کیا اور 1 محرم کے دن وفات سے پہلے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اماں عائشہ سے کہو کہ عمر آپ کا بیٹا اجازت چاہتا ہے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ مدفن ہونا چاہتا ہے۔ ایک قبر رسول اللہ کی ہے، دائیں طرف ابو بکر ہے، بائیں طرف کی جگہ خالی ہے۔ اماں عائشہ نے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن میں عمر کو اپنے پر فضیلت دوں گی۔ اور بیٹے سے کہا کہ امیر المومنین کہہ کر نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، کہیں ایسا نہ ہو حکم سمجھ لے، کہنا کہ عمر بن خطاب نے بھیجا ہے۔ تو جب یہ کہا گیا اور واپس آئے، کہا ابا جان اجازت مل گئی، کہا جب مر جاؤں تو جنازہ دفنانے سے پہلے پھر اجازت لے لینا، ہو سکتا ہے میری حیا کی وجہ سے اجازت دے دی ہو، بعد میں وہ انکار کر دیں۔ پھر ایسا کیا گیا، اجازت لی گئی اور انہوں نے اجازت دے دی۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب جن کو دفن کیا جا رہا تھا تو میرے کندھے پر ایک شخص نے ہاتھ رکھا اور یہ الفاظ کہے کہ مجھے معلوم ہی تھا کہ یہاں تو ہی آئے گا، مجھے معلوم ہی تھا کہ یہاں تو ہی آئے گا، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میں اور ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، تو مجھے معلوم ہی تھا کہ تم تینوں حضرات ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے۔ تو جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ کہنے والا شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ تو ان کی کچھ خصوصیات یہ ہیں کہ اللہ کے نبی کی عمر 63 سال، ابو بکر کی عمر 63 سال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عمر بھی 63 سال، تینوں ایک جگہ دفن ہوئے اور ایک ہی مقام سے اکٹھے کی اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یوں ایک دفعہ ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، پھر عمر کا پکڑا، اور فرمایا کہ قیامت کے دن ہم تینوں اسی طریقے پر اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ رسول اللہ کے ساتھ ان کی محبت تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سسر تھے، ان کی بیٹی حفصہ بن عمر رسول اللہ کی زوجہ تھی، اور حضرت عمر حضرت علی کے داماد تھے۔ حضرت علی حضرت عمر کے سسر تھے، ان کی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح کے اندر تھی۔